کریں گے سمری کے بارے میں کہ سمری کیا ہے اور ہم کس طرح ایک بہتر سمری لکھ سکتے ہیں. تو یہ اکیڈمک رائٹنگ کورس کی 3rd ویڈیو ہے جس میں آج ہم سمری کے بارے میں ڈسکس کریں گے. What is summary? Rewriting the original text in your own words but removing or neglecting irrelevant or unimportant ideas. کہ آپ کسی ٹیکسٹ کو دوبارہ لکھیں اپنے الفاظ میں اور اس میں جو irrelevant آئیڈیاز ہو یا ان امپورٹنٹ چیزیں ہوں اس کو آپ مینشن نہ کریں. اسے سمری کہتے ہیں. اب سمری کا پرپس کیا ہے؟ واٹ از دا پرپز آف سمری؟ تو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا پلیجرزم کے بارے میں اور ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ پلیجرزم کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمری لکھیں کسی ٹیکسٹ کی. تو اس کا جو فرسٹ پرپز ہے وہ ہے ٹو ایوائڈ پلیجرزم. اس کے علاوہ اس کا جو سیکنڈ پرپز ہے ریڈیوسنگ دا لینتھ آف اوریجنل ٹیکسٹ. نمبر 3 ٹو سیو ٹائم بائی ریڈنگ دا سمری انسٹیڈ آف اوریجنل ٹیکسٹ. مثال کے لیے آپ کوئی بک لینا چاہتے ہیں یا کوئی ریسرچ پیپر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اگر سمری اسٹڈی کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں کیا ہے. عام طور پر جو ریسرچ پیپر ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے تو ایبسٹریکٹ لکھا ہوتا ہے جس میں اس ریسرچ پیپر کی شارٹ سی سمری ہوتی ہے. تو یہ ہمارا ٹائم بھی سیو کرتا ہے اور ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم جس ٹیکسٹ کو ریڈ کریں گے اس میں ہم کیا پڑھیں گے. ٹو شو کمپریہنشن انڈرسٹینڈنگ اور پرابلم ان ریڈنگ. اچھا اب یہ کیا ہے؟ دیکھیں جب آپ کسی ٹیکسٹ کو ریڈ کرتے ہیں اور آپ اس کی اگر آپ سمری لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے سمجھ لیا ہے اور آپ کی ریڈنگ جو ہے تو وہ اچھی ہے. لیکن اگر آپ کسی ٹیکسٹ کو پڑھ لیں اور آپ اس کی سمری نہیں لکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریڈنگ میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمیں اپنی ریڈنگ کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے سمری لکھنے سے. اچھا اب موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے سمری اور بیسٹ سمری کا میتھڈ ہمارے پاس کیا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے جب آپ سمری لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اوریجنل ٹیکسٹ کو ریڈ کریں. 1 دفعہ ریڈ کریں، 2 دفعہ ریڈ کریں، لیکن آپ انڈرسٹینڈ کریں، آپ میننگ کو انڈرسٹینڈ کریں. نمبر 2 پوائنٹ فائنڈ دا مین آئیڈیا اور تھیم. آپ جس ٹیکسٹ کو پڑھ رہے ہیں یا جس پیراگراف کو پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو مین آئیڈیا کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے. اچھا اس کے بعد نمبر 3 ہائی لائٹ دا امپورٹنٹ پوائنٹس. اس میں فیکٹس ہوئے، اوپینینز ہوئے یا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کہ اس طرح کی چیزیں جو کہ امپورٹنٹ ہوں تو آپ اسے ہائی لائٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اینڈ اگنور irrelevant پوائنٹس. جو irrelevant پوائنٹس ہو جو آپ کو لگے کہ یہ مین آئیڈیا میں جو ہے ہمارے پاس کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تو آپ اسے جو ہے تو نہ لکھیں. اس کے علاوہ جو ہے تو آپ نوٹس بنا لیں اگر آپ گھر میں ہیں. ایگزامینیشن ہال میں ہیں تو آپ پھر ہائی لائٹ جو ہے تو اس کی انڈر لائن کر لیں. ٹھیک ہے. آئیڈینٹیفائی دا تھیسس اسٹیٹمنٹ. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کہاں پر ہے. یا تو وہ اسٹارٹ میں ہوگا، اسٹارٹ کی لائنز میں، یا پھر اینڈ کی لائنز میں ہوگا پیراگراف کی اینڈ میں. لیکن ہمارے پاس تھیسس اسٹیٹمنٹ کی ایک اور ٹائپ ہے، اسے کہتے ہیں امپلائڈ تھیسس اسٹیٹمنٹ. یعنی کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے تو وہ ڈائریکٹلی پریزنٹ نہیں ہوتا جس کو، لیکن آپ اسے انفر کر سکتے ہیں. اگر آپ پیراگراف کو ریڈ کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ پیراگراف کس کے بارے میں ہے. تو آپ پھر تھیسس اسٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں. مین آئیڈیا کو مد نظر رکھ کر آپ ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں اگر ڈائریکٹلی مینشن نہیں ہے تو. اس کے بعد رائٹ ایوری تھنگ ان یور اون ورڈس. تو جب آپ لکھنا شروع کریں تو آپ اپنے الفاظ میں ان مین آئیڈیاز کو لکھیں جو کہ فیکٹس ہوئے، جو اوپینینز ہوئے، آپ ان سب کو اپنے الفاظ میں لکھیں. بی آبجیکٹیو، ڈو ناٹ پٹ سم تھنگ فرام یور اون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے تو اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہ کریں کہ آتھر نے کوئی بات لکھی ہو اور آپ بیچ میں جو ہے تو اپنی طرف سے کچھ ڈال لیں تو پھر جو ہے تو وہ سمری آپ کی جو ہے تو رانگ ہوگی. آرگنائزیشن آف آئیڈیا شوڈ بی دا سیم. اچھا تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ آتھر نے جس انداز سے آئیڈیاز لکھے ہیں تو آپ بھی اسی انداز سے ان آئیڈیاز کو لکھیں. اس طرح نہ کریں کہ جو آتھر نے جو بات شروع میں کی ہے آپ اسے آخر میں کرو اور جو بات انہوں نے آخر میں کی آپ پہلے کریں. تو آپ آرگنائزیشن کو مینٹین کریں اور لاسٹ میں جو ہے تو آپ پھر جب آپ سمری لکھ لیں تو آپ اس کو ایڈٹ کر لیں اگر کوئی مسٹیک ہو اور ریوائز بھی کر لیں. ریوائزنگ سے آپ کی مسٹیک جو ہے تو وہ نکل جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں پریسی رائٹنگ کے بارے میں بناؤں گا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں. تھینک یو.